السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی کہانی آپ کے پیش نظر ہے جس کا عنوان ہے وقت کا سفر۔ عادل ایک عام نوجوان تھا جس کی زندگی موبائل، انٹرنیٹ اور جدید دنیا کی رنگینیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک دن اس کی والدہ نے اسے اپنے دادا کے کمرے کی صفائی کے لیے کہا۔ دادا کے انتقال کے بعد وہ کمرہ بند پڑا تھا اور عادل کبھی وہاں جانے کا سوچتا بھی نہیں تھا، مگر اس دن وہ اپنی والدہ کی خواہش پر دادا کا کمرہ صاف کرنے پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پرانے فرنیچر، پرانی چیزوں اور کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ صفائی شروع کی اور ایک پرانی الماری کھول دی جہاں پرانی کتابیں تھیں۔ ایک کتاب نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ نہایت ہی قدیم اور پر اسرار لگ رہی تھی۔ کتاب کی جلد پر کچھ ایسی لکھائی تھی جو مٹی اور وقت کے اثر سے مدھم ہو چکی تھی۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر جھاڑ پونچھ کی اور غور سے دیکھنے لگا۔ صفحے کے اندر کچھ عبارتیں درج تھیں جو عادل کو نامعلوم زبان میں نظر آئیں، مگر ان کے درمیان ایک جملہ تھا جسے وہ پڑھ سکتا تھا۔ جو ماضی کو سمجھنا چاہے اسے ماضی میں جانا ہوگا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی عادل کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دروازہ جیسے جکڑ گیا تھا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے وہ آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھ رہا ہے۔ ارد گرد کی ہر چیز گھومنے لگی اور چند لمحوں میں وہ اپنی دنیا سے دور ہوتا چلا گیا۔ جب عادل کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک کھلی فضا میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک گاؤں تھا جہاں کچے مکان، مٹی کے راستے اور لوگوں کے رنگ برنگے کپڑے تھے۔ وہ حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آخر یہ کہاں آ گیا ہے۔ جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ جدید دور نہیں، ایک پرانے زمانے کا گاؤں ہے۔ عادل نے لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ یہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، صرف بیل گاڑیاں اور گھوڑے تھے۔ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور زندگی بڑی سادگی سے گزار رہے تھے۔ عادل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ماضی میں پہنچ چکا ہے۔ یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا، مگر سب کچھ حقیقت کے اتنے قریب تھا کہ وہ خود بھی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں گھومتا رہا اور پھر ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچ گیا۔ بازار میں مختلف دکانیں تھیں جہاں لوگ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں بیچ رہے تھے۔ کوئی مٹی کے برتن بیچ رہا تھا تو کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہا تھا۔ عادل نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت شوق سے دیکھا، پھر ایک بزرگ شخص کے پاس جا کر سلام کیا۔ بزرگ نے اسے حیرت سے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، تم کچھ الگ سے نظر آتے ہو۔ تم کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ عادل نے فوراً خود کو سنبھالا اور سوچا کہ وہ کیا جواب دے۔ پھر اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، بس یہاں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ عادل بزرگ کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بزرگ کے گھر پہنچ کر عادل نے کھانا کھایا جس میں دیسی ذائقہ تھا۔ سب کچھ خالص تھا، نہ کوئی مصنوعی اجزاء اور نہ ہی جدید دنیا کی کوئی جھلک۔ وہاں ہر چیز میں ایک خلوص اور اپنائیت تھی۔ کھانے کے بعد بزرگ نے عادل سے کہا، تمہاری آنکھوں میں بہت سوالات ہیں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ عادل نے ان سے پوچھا،
یہاں کے لوگ اتنے مطمئن اور خوش کیسے ہیں؟ ہمارے دور میں ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، مگر یہاں تو جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہاں کے لوگ اپنی ضروریات کو کم رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ ہم زمین سے جوڑ کر جیتے ہیں، محبت اور بھائی چارے میں خوشی پاتے ہیں۔ ہمارے لیے دولت کی نہیں بلکہ دلوں کی اہمیت ہے۔ عادل اس بات کو سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سوچا کہ آج کی دنیا میں ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنائیت کو بھول چکے ہیں۔ وہ وہاں کی زندگی اور لوگوں کے طرز زندگی سے بہت متاثر ہوا۔ اسے لگنے لگا کہ جدید دنیا کی ترقی کے باوجود ہم نے کچھ قیمتی چیزیں کھو دی ہیں۔ اگلے دن صبح جب وہ گاؤں میں گھومنے نکلا تو اس نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہروں پر خالص خوشی تھی۔ کسی کے پاس کھلونے نہیں تھے، مگر وہ پتھروں اور درختوں کے ساتھ کھیل کر بہت خوش تھے۔ عادل کو یاد آیا کہ اس کے بچپن میں بھی ایسے ہی سادہ کھیل ہوا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ وہ سب کچھ بدل گیا۔ 2 دن گاؤں میں گزارنے کے بعد عادل کا دل اس سادہ زندگی کی طرف مائل ہو چکا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ واپس جا کر اپنی زندگی میں سادگی لانے کی کوشش کرے گا اور ان قدروں کو اپنائے گا جو اس نے یہاں سیکھی۔ آخر کار جب اس نے واپس جانے کی ٹھانی تو اس نے اپنی کتاب کو دوبارہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے آخری عبارت کو پڑھا، وہی عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوا اور چند لمحوں بعد وہ اپنے دادا کے کمرے میں واپس تھا۔ عادل نے کتاب الماری میں واپس رکھ دیا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ سفر اس کے لیے ایک خواب کی طرح تھا، مگر اس نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ آج بھی وہ دن بھر کے کام کے بعد سکون کے لمحے میں دادا کے کمرے میں جاتا ہے اور کتاب کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ کبھی کبھی وقت کا سفر کر کے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو حقیقی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔